اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے لیسن نمبر 2 ہز فرسٹ فلائٹ کی کویسچنز اینڈ آنسرز شیئر کرنے والا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے وائی ڈیڈ دا ینگ سیگل ہیو ٹو جوائن دا کمپنی آف ہز فیملی۔ سیگل کے معنی ہے سمندری بگلا۔ نوجوان سمندری بگلے نے کیوں اپنے خاندان میں شامل ہونا تھا، یہ اس سوال کا مطلب ہے۔ تو اس کا آنسر ہے The young seagull had to join the company of his family because he could not live alone. There was no food on the ledge and hunger had made him maddened. There was no other option for him but to join his family in order to save his life. یعنی نوجوان سمندری بگلے نے اس لیے اپنے خاندان میں شامل ہونا تھا کیونکہ وہ بالکل اکیلا تھا اور چٹان پر خوراک بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھوک نے اس کو پاگل بنایا تھا، یعنی بھوک سے وہ مرنے والا تھا۔ اپنے لیے خوراک تلاش کرنے اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان کے پاس خاندان میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ Okay, question number 2 is why don't his parents, his brothers and sister give him food؟ سوال کا مطلب ہے کہ ان کے والدین، بھائی اور بہن کیوں ان کو خوراک نہیں دیتے۔ تو اس کا آنسر ہے his parents, his brothers and sister do not give him food because they want him to fly with them and search food for himself. If they did not do this, he would always remain dependent on his parents. Apart from it, they want him to face the challenges of life instead of depending on others. یعنی ان کے والدین، بھائی اور بہن ان کو خوراک اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اڑیں اور اپنی خوراک خود تلاش کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ ہمیشہ اپنے والدین پر انحصار کرتا۔ اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کریں بجائے اس کے کہ وہ دوسروں پر انحصار کریں۔ Question number 3 is what was the attitude of the family towards the young seagull? Was it agreeable to you or not? Explain. سوال کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان سیگل کے ساتھ خاندان کا رویہ کیسا تھا، کیا یہ آپ کے لیے موزوں تھا یا نہیں؟ وضاحت کرے۔ اگریبل کے معنی ہے موافق، موزوں۔ تو اس کا جواب ہے The attitude of the family toward the young seagull was very harsh. They left him in isolation, but in my opinion it was agreeable because the young seagull could not have flown if they would not harsh towards him. جواب کا مطلب یہ ہے کہ ینگ سیگل کے ساتھ خاندان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے ان کو بالکل تنہائی میں چھوڑا، لیکن میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک تھا یا میرے خیال میں یہ بالکل مناسب تھا، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آتے تو سمندری بگلا کبھی بھی نہ اڑتا۔ آئسولیشن کے معنی ہے تنہائی۔ Okay, question number 4 is describe in your own words the feelings, action and thoughts of the seagull soon after his fall. سوال کا مطلب یہ ہے کہ سیگل کے گرنے کے فوراً بعد ان کے احساسات، حرکات اور سوچ اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ Its answer is when the seagull dived at the fish, he fell down with a loud scream. A huge terror seized him and his heart stood pumping. He could hear nothing for a moment. After a few moments, he uttered a joyous scream and began to flap his wings. He flew upward and downward. Now he was very happy and satisfied. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب سیگل نے مچھلی پر غوطہ لگایا تو وہ ایک بڑی چیخ کے ساتھ باہر کی طرف گر گیا۔ ایک خوفناک دہشت نے ان کو پکڑا یا وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے کچھ لمحوں تک کچھ نہ سنا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے خوشی سے ایک چیخ نکالی اور اپنے پروں کو پڑپڑایا۔ وہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف اڑنے لگا۔ اب وہ مطمئن تھا اور بہت زیادہ خوش بھی تھا۔
फिल आउटवर्ड के मानी है बाहर की तरफ गिरना, लाउड स्क्रीम के मानी है बड़ी चीख, ह्यूज टेरर के मानी है बड़ी दहशत, सीज्ड के मानी है पकड़ना, अटर्ड के मानी है आवाज निकालना या अदा करना, फ्लैप के मानी है पड़पड़ाना और सेटिस्फाइड के मानी है मुतमईन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 is question number 5. What could be the author's purpose behind writing the story His First Flight? सवाल का मतलब है कि His First Flight की कहानी को लिखने के पीछे मुसन्निफ का क्या मकसद है. तो इसका आंसर है The author's purpose behind writing the story is that doing something for the first time seems to be difficult and impossible, but when someone takes the first step, it becomes easy for him or her. Through this story, he tells us that everything is possible, but we need to take initiative. जवाब का मतलब ये है कि इस कहानी को लिखने के पीछे मुसन्निफ का मकसद ये है कि किसी भी काम को पहली दफा करना मुश्किल और नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन जब कोई पहला कदम लेता है तो ये उनके लिए आसान बन जाता है. इस कहानी के जरिए वो हमें बताता है कि कोई भी चीज़, हर एक चीज़ मुमकिन है, लेकिन हमें इसके लिए पहले कदम उठाना चाहिए. इनिशिएटिव के मानी है शुरुआत करना, पहले कदम उठाना. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द फ्लाइट. सवाल का मतलब यह है कि उड़ान से पहले और बाद में खानदान के अफराद के रवैये का मवाजना करें. तो इसका आंसर है आंसर The attitude of the family members before the flight was very harsh. They threatened him that they would let him starve unless he flew away. After the flight, they all praised him and they offered him scraps of dogfish. जवाब का मतलब ये है कि खानदान के अफराद का रवैया उड़ान से पहले बहुत ज़्यादा सख्त था. उन्होंने उनको धमकी दी कि वो उनको भूखा रहने देंगे उस वक्त तक जब तक कि वो न उड़ें. उड़ान के बाद उन सब ने उनकी तारीफ की और उन्होंने उनको मछली के टुकड़ों की पेशकश की. क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हिच शोज कॉज एंड इफेक्ट. सवाल का मतलब यह है कि पहले पैराग्राफ में उस जुमले की निशानदही करे जिसमें वजह और असर हो, यानी कोई काम किसी वजह से पेश हुआ हो. तो इसका आंसर है The sentence in the first paragraph which shows cause and effect is he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. यानी जवाब का मतलब यह है कि पहले पैराग्राफ में वो जुमला वजह और जिससे वजह और असर का पता लगता है, यानी काज एंड इफेक्ट का पता लगता है, वो है उनको मुकम्मल यकीन था कि उनको कभी भी सहारा नहीं देंगे. ये है वो काज और इसकी जो असर है वो ये है. इसलिए उन्होंने अपने सर को झुकाया और अपने छोटे से बिल या सुराख की तरफ वापस भागा जो चट्टान के नीचे था और जहां वो रात को सोता था. क्वेश्चन नंबर 8. Read any paragraph from the text to identify the main idea and the sentences that support main idea. सवाल का मतलब है कि टेक्स्ट से कोई भी ऐसा पैराग्राफ मालूम करे जिसमें मेन आइडिया यानी मरकजी ख्याल को सपोर्ट करने के लिए जुमले दिए गए हों. तो इसका आंसर है The main idea of the first paragraph is cowardice. टेक्स्ट का जो पहला पैराग्राफ है उसका मरकजी ख्याल है बुज़दिली, यानी कवर्डिस के मानी है बुज़दिली. The sentences which support the main idea is he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole. इस मरकजी ख्याल के लिए जो जुमले हैं वो ये हैं कि उनको मुकम्मल यकीन था कि उनको कभी भी सहारा नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने सर को झुकाया और छोटे से बिल या सुराख की तरफ वापस भाग गया. Okay, question number 9 and the last question. Read the second paragraph of the text to identify transitional devices and state their functions.
سوال کا مطلب یہ ہے کہ سبق کے سیکنڈ پیراگراف کو پڑھیں اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز معلوم کرے اور ان کے افعال یا کام بھی بیان کرے. تو اس کا آنسر ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز آر ورڈز دیٹ ہیلپ کیری اے تھاٹ فرام ون سینٹینس ٹو another. فار ایگزامپل دیٹ, سنس, دین, in fact, while, and etc. اس میں سے 2-3 کو میں ایکسپلین کر لیتا ہوں. نمبر فرسٹ ہے دیٹ. That is a transitional device which joins the previous sentences or paragraph to the present one. Second, since is a transitional device which tells about the previous sentence. Number third, while. While is a transitional device which joins the previous sentence to the next one. جواب کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک خیال کو ایک جملے سے دوسرے جملے تک لے جاتا ہے. مثلا دیٹ, سنس, دین, ان فیکٹ, وائل اور اینڈ وغیرہ. اس کے جو فنکشنز ہیں وہ یہ ہیں. دیٹ ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے جو 2 جملوں یا پیراگرافز کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنس وہ ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے جو گزرے ہوئے یا بیان کیے گئے جملے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اور وائل وہ ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے جو کہ بیان کیے گئے جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ جوڑتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.